بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ حقوق کے حوالے سے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں آج ہم مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بطور مسلمان ہمارے بھائیوں کا ہم پر کیا حق ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ کیٹاگرائز کر کے میں نے اس طرح سے الفاظ کسی اور کے بارے میں نہیں پڑھے کہ فلاں کے اتنے حق ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا ذکر کیا تو مسلمانوں کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ لفظ آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ فرمایا جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب وہ تجھے سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ یہ جو دوسری بات ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، یہ حق کے اعتبار سے یہ زیادہ قرینِ قیاس ہے، اس لیے کہ علماء نے کہا کہ سلام کا کرنا سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہوا کرتا ہے۔ یعنی کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا تو وہ سنت کا ترک کرتا ہے، سنت چھوڑتا ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے اور جواب نہ دیا جائے تو واجب چھوڑ دیا ہم نے۔ اس لیے اس حدیث پاک میں یہ الفاظ دیگر روایات میں آئے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر۔ میں بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر وضاحت کروں گا اس کی۔ جب وہ تجھ سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے، خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کر، اسے اچھی نصیحت کر، اچھا مشورہ اس کو دے۔ یہاں بھی لفظ ہیں جب وہ طلب کرے، بغیر طلب کے کسی کی خیر خواہی کرنا یہ چیز سنت کے اندر آ جائے گی، مگر جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں تو اب معاملہ بالکل بدل گیا ہے۔ ایک ہے خود سے کسی کا غلط کام دیکھنا اور اس کو سمجھانا، یہ بات امر بالمعروف کے اندر آتی ہے، اچھی بات بتانے کے اندر آتی ہے، لیکن جب ایک بندہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے کہ جی میرا یہ معاملہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، اب ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے انسان پر کہ اسے اچھے سے اچھی بات اور اس کے فائدے والی خیر خواہی کرے اس کو۔ اس کے بعد فرمایا جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو۔ جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والے اس پر یرحمک اللہ کہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، عیادت کرو، یہ بھی مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ان 6 چیزوں کا تذکرہ زبان رسالت واق سے ہوا جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ذکر کروں گا وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ مشکل میں اپنے بھائی کو بے سہارا چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے اپنے دل میں۔ یہ اس کے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم غور کریں اس پر۔ فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کہ بندہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اس کے دل میں خیالات یہ ہوں کہ یار وہ بالکل بیکار آدمی ہے، وہ گھٹیا آدمی ہے، اس کے بارے میں کمتر ہونے کا خیال رکھے، تو یہ اس مسلمان آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ ان احادیث پاک کی روشنی میں جو حقوق ہمارے سامنے آئے ان میں سے پہلی چیز سلام کا کرنا ہے۔ یہ پہلا حق اس کو آقا نے قرار دیا کہ جب مسلمان بھائی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، دنیا کی ہر قوم کے اندر باہم ملاقات کے وقت استقبالیہ کلمات کا رواج ہوتا ہے، خواہ وہ اسے آج کے زمانے میں یورپ کے اندر اسے ہم گڈ ڈے کہیں، گڈ مارننگ کہیں، گڈ ایوننگ کہیں،
یا کوئی ہمارے معاشرے قریب کے معاشرے میں کوئی اس کو نمستے یا رام رام کے الفاظ سے یاد کرے، یا عرب زمانہ جاہلیت کے اندر کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے باہم ملاقات کے لیے لفظوں کا تعین بھی خود فرما دیا کہ جب کوئی ملاقات کرتا ہے تو پہل کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ کے ساتھ کو جواب دے۔ اور حقیقت میں یہ جو الفاظ ہیں السلام علیکم، یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ اس کے اندر اب اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ السلام علیکم جب کہتے ہیں تو الف لام، بعض نے کہا جنس کا ہوتا ہے، بعض نے کہا استغراق کا ہوتا ہے، یعنی سلامتی کی جتنی قسمیں ہیں، دین کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، گھر بار کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، سلامتی کی جتنی قسمیں ہیں، میرے رب نے مومنوں کی زبان سے وہ ساری کی ساری دعائیں دوسرے مومنوں کو عطا فرما دی ہیں، یہ کہہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنا بڑا لفظ ہے یہ کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھیلاؤ سلام کو، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ سلام کر لیا کرو، نہیں، سلام کو پھیلاؤ، یہ لفظ حدیث کے افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، بلکہ یوں فرمایا ایک جگہ پر لا تؤمنون لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سچے ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم سچے مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے سچی محبت نہ رکھو۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کام تم کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ قال افشو السلام، سلام کو پھیلایا کرو، سلام کیا کرو، سلام محبت کا بیج ڈالے گا، یہ محبت جب کامل ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل ہوگا تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا تمہارے لیے۔ تو سلام کو بنیاد رکھا ہے تعلقات کے لیے۔ صحابہ کرام کو آقا انعامدار علیہ السلام نے اتنا اس پر موٹیویٹ کیا تھا، اتنا اس بات پہ ترغیب دی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگر اکٹھے بھی چل رہے ہوتے تھے، درمیان میں درخت آ جاتا یا جیسے کوئی پلر آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا، ہم پھر دوبارہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اتنی دیر کی تاخیر پر بھی ہم سلام کیا کرتے تھے۔ دوسری بات دعوت کا قبول کرنا ہے، یہ مسلمان کا دوسرا حق ہے، خاص طور پر جب مسلمان کسی کو اپنی شادی پر، دعوت ولیمہ پر بلاتا ہے یا اپنی خوشی کا کوئی موقع پر بلاتا ہے، عام دعوتوں کے مقابلے میں دعوت ولیمہ کا قبول کرنا زیادہ لازم ہے۔ اس کو علماء کرام نے واجب کے قریب قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کا بھائی اس کو دعوت دیتا ہے تو نفلی روزے پر اپنی بھائی کی دعوت کو ترجیح دے دے۔ اگر وہ سمجھتا ہو کہ میں نہ گیا تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل ٹوٹے گا، تو دل توڑنے سے بہتر ہے کہ اپنا روزہ توڑ لیا جائے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں میں، دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ اور دعوت ہمارے ہاں عمراء کی دعوتیں تو لوگ قبول کر ہی لیتے ہیں، بات تب ہے کہ غرباء کی دعوت کو بھی قبول کیا جائے، ان کا جو دال دریا ان کے پاس جو اپنی توفیق کے مطابق ہے اسے بھی اس خوش دلی سے قبول کیا جائے جس خوش دلی سے بڑے لوگوں کی دعوتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو آقا نے فرمائی ہے حقوق کے حوالے سے، وہ نصیحت و خیر خواہی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی کا ہمیشہ خیر خواہ رہتا ہے، بلکہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بڑے چھوٹے دو لفظ ہیں، ایک حدیث یاد کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ یاد رکھ لیں، الدین و النصیحہ، الدین و النصیحہ، الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی مسلمان اور ایک دیندار آدمی اپنے پورے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے سر تپائے، سر سے لے کر پاؤں تک خیر خواہی کا نمونہ ہوتا ہے، وہ اس کا بھلا چاہتا ہے ہمیشہ۔ مومن ہے ہی وہی جو خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ہمارے پاس چل کر آتا ہے اور ہم سے آ کر مشورہ مانگتا ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی ایک رائے مانگتا ہے، ہم سے نصیحت مانگتا ہے، پھر تو دل و جان کے ساتھ اس کی بات کو سننا اور اس کے مسئلے کو حل کرنا اور اس کی رہنمائی کرنا، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کی خیر خواہی کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔
یہ جو چھینک پر جواب کا حکم ہے، اصل میں چھینک انسان کی صحت کی نشانی ہوتی ہے. جمائی جو ہے یہ شیطان کے غلبے کی نشانی ہے، جمائیوں کا آنا. اور اس پر کہا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھو، اس پر لا حول ولا قوہ پڑھو. لیکن چھینک پہ الحمدللہ کہو کہ یہ صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے، اور دماغ کے جو فضلات ہے چھینک اس کو خارج کرتی ہے. جب ایک مسلمان بھائی کو جسمانی طور پہ راحت ملتی ہے تو اس پہ وہ کہے الحمدللہ، اور ہم کہیں اللہ تیرے پر مزید رحمتیں فرما دے. تو یہ ایک مسلمانوں کا آپس میں محبت اور خیر خواہی کا انداز ہے. بیماروں کی عیادت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت پہ ہم کریں گے. مگر ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا کہ بیماروں کی عیادت کرنا خاص طور پہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے ہمسایوں میں ہو تو زیادہ حق ہو جاتا ہے. اتنا اہم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہوا تھا تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا. اندازہ کیجیے آپ، اللہ کو اپنے مسلمان بندے کی بیماری کے درمیان اتنی فکر ہے کہ لوگ اس کی دلجوئی کریں، اس کے پاس جائیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کی زیارت کریں، عیادت کریں. اس کی اتنا پسند ہے کہ جو نہیں جاتا، اپنے محلے دار میں بیمار ہے آدمی، بھائی میں بھائی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، تو خدا اس سے گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا اس سے، اور یہ نہیں کہے گا تیرا بھائی بیمار تھا. کیا کہے گا؟ میں بیمار تھا، تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، کائنات کو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ میں تیرے پڑوس میں فلاں بیمار تھا، تیرا بھائی، تیرا دوست، رشتہ دار، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. تو وہاں پر بیمار کے ساتھ میں ہوتا ہوں. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر بیماری کو صبر سے برداشت کیا جا رہا ہو. وہ مقام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کے اوپر مسلمانوں سے گلہ کیا کہ میں بیمار تھا. اور اسی طرح جنازے میں شرکت کرنا، ظاہر ہے زندگی کے بعد جو بندہ اگلی دنیا میں جا رہا ہے تو اب اس کا آخری حق یہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مٹی سے انسان آیا ہے، مٹی کے حوالے کرنا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی اگلی زندگی جو ہے وہ خیر والی بنائے، اور اس کی جنت کو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. تو یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے مرنے کے بعد کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں. اور آخری بات جو مختلف حدیثوں کے اندر آئی ہے، میں اس کا صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. مظلوموں کی مدد کرنا. مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان لاپرواہ نہیں ہو سکتا کہ یار وہ جانے اس کا کام جانے، یہ نہیں ہو سکتا. مظلوم کی حمایت کے لیے دل کا تڑپنا، یہ ایمان اور اسلام کی نشانی ہوتی ہے. باقی مدد انسان اپنی اوقات کے مطابق ہی کرتا ہے، جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنی کسی سے تعاون کرے گا، مگر بہرحال مظلوم کے لیے دل میں تڑپ ہونی چاہیے. اسی طرح کوئی مسلمان بھائی آپ پر مان کرتے ہوئے، آپ کی شخصیت کے اوپر اپنا حق جتاتے ہوئے قسم کھا کے کہتا ہے یار یہ کام کر، تو بھائی کی قسم کو پورا کرنا، اپنے بھائی کی قسم کو پورا کرنا. اگر وہ جائز کام کی ہے اور وہ کام آپ کی حیثیت کے اندر آتا ہے، آپ کر پاتے ہیں، تو اس کی قسم کو اہمیت دینا کہ یار اس نے قسم سے یہ بات کہی ہے. اس پر ایک ذہن میں حدیث پاک ہے کہ حضرت آقا کی صاحبزادی حضرت زینب کا بیٹا فوت ہو گیا تھا. انہوں نے سرکار کو پیغام بھجوایا تھا کہ یا رسول آپ تشریف لائیں. حضور نے فرمایا بیٹی سے جا کر کہنا کہ صبر کرے، اللہ سے انعام کی توقع رکھے، ہر جان کا وقت مقرر ہے. انہوں نے دوبارہ بندہ بھیجا، کہا ان سے کہو کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ گھر آئیں اور آ کے دیکھیں میرے بیٹے کو. تب حضور کھڑے ہو گئے. اپنی بیٹی کی قسم کو ٹالا نہیں آپ نے کہ اس نے قسم دے کے بلایا ہے. تو قسم دے کے جب کوئی چیز کہتا ہے آپ کو، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اپنے بھائی کی قسم کو ٹالنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح بھائی کا عیب سامنے آ گیا کوئی، اس کے عیب سے اگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اس کی ذات کا عیب ہے، اس کو چھپانا چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے. سرکار کا فرمان ہے جو مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان پر کوئی ظلم کرے، وہی بات کوئی قید کر دیا جائے، کسی ظلمن قید کر دیا جائے، تو اس کے چھڑانے کے لیے وہ تو اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی، اگر اور پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ کے پیسے بھی خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ جا کے اپنے بھائی کی گردن کو چھڑاؤ. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.